نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة صدق الله العظيم۔ سورۃ البینہ مدنی صورت ہے اور اس میں 8 آیات ہیں۔ بعض روایات کے مطابق یہ مکی صورت ہے اور اس میں 8 آیات کریمہ ہیں۔ البینہ دلیل کو کہتے ہیں، علامت کو کہتے ہیں، نشانی کو کہتے ہیں، شہادت کو کہتے ہیں، گواہی کو کہتے ہیں۔ اس کی پہلی ہی آیت کریمہ کے آخر میں حتی تأتیہم البینہ کا لفظ آیا ہے، اس لیے اس کو البینہ کے نام سے یاد کیا گیا۔ اس کا ایک نام سورۃ المنفکین بھی ہے، جیسا کہ اسی کی پہلی آیت کریمہ میں منفکین کا لفظ بھی موجود ہے۔ اس سورہ مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پچھلی امتوں کی کتابوں اور پچھلے نبیوں کے اصول اور قواعد کی طرف اشارہ کر کے یہ بات سمجھائی ہے کہ جس طرح کا ماحول عرب کے اندر اب موجود ہے یا پیدا ہو چکا کہ 360 بتوں کی عبادت ہو رہی ہے، ایسے میں لازمی تھا کہ اس قوم کی ہدایت کے لیے، رہنمائی کے لیے اللہ ذوالجلال کسی کو اٹھاتے۔ یہ کوئی سردار بھی ہو سکتا تھا، کوئی بادشاہ بھی ہو سکتا تھا، کوئی کسی قوم کا لیڈر وغیرہ بھی ہو سکتا تھا، لیکن ان لوگوں میں اتنی صلاحیت اور اتنی سخت نہ تھی کہ یہ اس بگڑے ماحول کی اصلاح میں کردار ادا کر سکتے اپنے ڈنڈے کے زور پر، اپنی زبان کی قوت سے، اپنے عمل اور کردار سے، کیونکہ یہ جتنے سردار، جتنے وڈیرے موجود تھے، ان کے عمل اور کردار ایسے تھے ہی نہیں کہ وہ بطور مثال پیش کیے جا سکتے تھے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مخلوق کی، اس عرب کے معاشرے کے اندر موجود لوگوں کی اصلاح کے لیے اور پھر ان کی وساطت سے عالم کی اصلاح کے لیے اللہ نے اپنے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا اور پھر ارشاد فرمایا لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین منفکین حتی تأتیہم البینہ۔ جو لوگ کافر ہیں یعنی اہل کتاب اور مشرک، اہل کتاب سے مراد یہود و نصارہ اور مشرک سے مراد مکہ مکرمہ کے مشرک یا اس کے اطراف و اکناف کے جتنے بھی مشرک ہیں، یہ سارے کے سارے مشرک اس میں شامل ہیں۔ فرمایا وہ کفر سے باز آنے والے، منفکین باز آنے والے نہیں تھے، حتی تأتیہم البینہ، کسی سردار کے کہنے سے، کسی وڈیرے کے کہنے سے باز آنے والے نہیں تھے، حتی تأتیہم البینہ، یہاں تک کہ ان کے پاس واضح دلیل آ جاتی۔ اور یہ واضح دلیل کیا ہے؟ نبی محتشم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس، رسول من اللہ یتلو صحفا مطہرہ، یعنی اللہ کے پیغمبر جو پاک اوراق پڑھتے ہیں، فیہا کتب قیمہ، ان پاک اوراق میں قیم مضبوط کتابیں ہیں۔ مضبوط کتابوں کے 2 معنی ہیں۔ ایک معنی یہ ہے کہ قرآن مجید میں پچھلی کتابوں کے مضامین موجود ہیں، پچھلی کتابوں کے مضامین موجود ہیں، جو مضامین پچھلی کتابوں میں تھے وہی مضامین اللہ نے اس کتاب میں واضح طور پر روشن کر کے بیان کیے، ایک معنی۔ دوسرا معنی یہ کہ فیہا کتب قیمہ کا مطلب یہ ہے کہ پچھلے نبیوں کے جو اصول تھے وہی اصول یہاں پر بھی برقرار رکھے۔ اب یہ اس کو ذرا سمجھیے گا، یاد رکھیے انبیاء علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 2 چیزیں عنایت فرمائی، ایک اصول، ایک شریعت۔ اصول سب کے ایک تھے یعنی ایمانیات سب کے ایک تھے، اللہ رب العزت کی ذات کے بارے میں، جنت، دوزخ، قیامت، برزخ، رسولوں، کتابوں، انبیاء، اور اسی طریقے سے فرشتوں کے حوالے سے برزخ کی زندگی کے حوالے، یہ عقائد اور ایمانیات سب کے ایک ہیں، اصول سب کے ایک تھے۔ فرمایا فیہا کتب قیمہ، اس کتاب کے اندر مضبوط اصول بیان کیے گئے، یعنی وہی اصول بیان ہوئے جو پچھلی کتابوں میں تھے۔ سمجھ آ گئی؟ البتہ شریعت کس کو کہتے ہیں؟ شریعت حالات اور واقعات یا قوموں کے احوال کی مناسبت سے اللہ تبارک و تعالیٰ کچھ احکامات میں تبدیلی فرماتے ہیں، اس کا نام شریعت ہے۔ پچھلی شریعتیں اور تھیں، یہ شریعت اور ہے، پچھلی قوموں کے لیے احکامات اور تھے، اس قوم کے لیے احکامات اور ہے۔ فیہا کتب قیمہ، اس کتاب کے اندر یعنی ان مقدس اوراق کے اندر اللہ نے مضبوط اصول بیان کیے یا مضبوط مضامین بیان کیے۔ وما تفرق الذین اوتوا الکتاب الا من بعد ما جاءتهم البینہ، اور اہل کتاب جو متفرق ہوئے ہیں یعنی اہل کتاب کے اندر جو گروہ بندی ہوئی ہے وہ کب ہوئی ہے؟ الا من بعد ما جاءتهم البینہ، تو یہ واضح دلیل آ جانے کے بعد ہوئی ہے۔ یاد رکھیے کہ دنیا کے اندر تفرقہ پیدا ہی تب ہوا کہ جب واضح دلائل آ گئے۔ اب آپ کہیں کہ واضح دلائل آنے کے بعد تو تفرقہ نہیں ہونا چاہیے۔ ہاں جی، تفرقہ تبھی تو پیدا ہوا کہ جب ایک طرف واضح دلیل ہے، دوسری طرف کچھ لوگ اٹھے، انہوں نے کہا جی ہم نہیں مانتے، یہ بات ہماری سمجھ میں نہیں آ رہی۔ جیسا کہ آج کے دور میں بہت سارے لوگ کہتے ہیں حدود اللہ ہمیں سمجھ میں نہیں آتی، یہ رجم کے حکامات ہمیں سمجھ میں نہیں آتے، یہ زانی کو، شرابی کو کوڑے مارنا ہمیں سمجھ میں نہیں آتا، یہ تو اسلام کی طرف سے جبر ہے، یہ پردے کا حکم ہمیں سمجھ میں نہیں آتا۔ اب واضح حکم ہے کہ پردے کے فضائل کیا ہے، پردے کے فوائد کیا ہے، لیکن واضح احکامات کے باوجود یہ پردے کے حکم کو ماننے سے گریزاں ہیں، شک کر رہے ہیں، تو یہی تو تفرقہ ہے۔ تفرقہ کس کو کہتے ہیں؟ دین کے اندر رکھنا ڈالنا، دین کے اندر ایک الگ سے
اپنی حیثیت پیدا کر لینا، یہ کیا ہے؟ تفرقہ ہے۔ فرمایا کہ اہل کتاب میں تفرقہ تب پیدا ہوا جو واضح دلائل آ گئے، وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة، اور ان کو حکم تو یہی ہوا تھا، یعنی اہل کتاب کو یہی حکم ہوا تھا کیا کہ ليعبدوا الله مخلصين له الدين، کہ خالصتاً اخلاص کے ساتھ صرف اللہ کی عبادت کریں، اور یہی حکم ہوا تھا کہ یکسو ہو کر کے نماز قائم کریں، زکوٰۃ ادا کریں، وذلك دین القیمہ، اور یہی مضبوط دین ہے، یعنی یہی مضبوط اصول ہیں جو پہلے بھی بتائے گئے، یہی مضبوط مضامین ہیں جو پہلے بھی بتائے گئے، ان کو بھی بتائے گئے تھے، لیکن انہوں نے عمل نہیں کیا، بجائے عمل کرنے کے انہوں نے اس میں تفرقہ ڈالا۔ اب فرمایا ان الذين كفروا من اهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها، جب تفرقہ ڈال دیا تو انجام بھی تو بیان ہونا ہے، اللہ انجام بیان فرما رہے ہیں، فرمایا جو لوگ کافر ہیں یعنی اہل کتاب اور مشرک وہ دوزخ کی آگ میں پڑیں گے، خالدین فیہا، ہمیشہ اس میں رہیں گے، اولئک هم شر البریہ، دھرتی کے سب سے شریر لوگ ہیں، سب سے شریر مخلوق یہی ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ جو لوگ اللہ کی رضا پر راضی نہیں ہوتے، اللہ کے احکامات پر عمل نہیں کرتے، اللہ کے احکامات کے خلاف اپنی ذاتی رائے کو، اپنے کنبے قبیلے خاندان کو ترجیح دیتے ہیں، فرمایا یہ شر البریہ ہیں، مخلوق میں بدترین لوگ ہیں۔ اس کے مقابلے میں فرمایا ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریہ، جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے وہ تمام مخلوق میں بہتر ہے، تمام مخلوق میں۔ اس سے مراد صحابہ کرام ہیں، اور پہلے سے مراد اس وقت کے سارے کافر ہیں، اس وقت کے سارے کافر۔ اب جو اہل ایمان ہیں، جو خیر البریہ، ان کے لیے جزا بیان فرمائے گی، فرمایا جزاؤہم عند ربہم جنات عدن تجری من تحتہا الانہار خالدین فیہا ابدا، ان کا صلہ ان کے پروردگار کے ہاں ہمیشہ رہنے کے باغات ہیں جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں، اور ابد الآباد اس میں رہیں گے، یعنی ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ اس لیے میں نے پہلے کہا تھا ان آیات، اس جو آخری گروہ ہے نا، اس گروہ سے کا مصداق کون ہے؟ صحابہ کرام۔ اس لیے اللہ نے فرمایا سرٹیفکیٹ جاری ہو رہا ہے، اعزاز، سند اعزاز جاری ہو رہی ہے، کتنے خوش نصیب لوگ ہیں دنیا میں سند اعزاز جاری ہو گئے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے خوش اور وہ اللہ سے خوش، فرضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ آپ بھی ایک دفعہ پڑھ لیجئے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، ذالک لمن خشی ربہ، فرمایا یہ سرٹیفکیٹ، یہ اعزاز، یہ تمغہ ہر اس شخص کے لیے ہے جو اپنے پروردگار سے ڈرتا رہا۔ ان کو تو دے دیا، آئندہ اگر کوئی یہ تمغہ لینا چاہتا ہے تو ایک ہی اصول ہے، اور وہ اصول کیا ہے؟ خوف الہی دل میں بٹھا دو، اور یاد رکھیے خوف الہی تمام عبادات اور اطاعتوں کا سرمایہ ہے، ساری اطاعتیں، ساری عبادتیں محور میں گھومتی ہیں کس کے؟ خوف الہی کے۔ خوف الہی ہے تو سب کچھ ہے۔ اگلی صورت ہے جی سورۃ الزلزال، یہ صورت بھی مدنی صورت کہلاتی ہے، بعض حضرات کی رائے کے مطابق یہ بھی مکی ہے۔ اس میں 8 آیات ہیں، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیامت کے احوال بیان کیے ہیں۔ کچھ حالات ایسے ہیں کہ جو نفخ سور اولیٰ کے بعد ہوں گے، کچھ حالات وہ ہیں جو نفخ سور ثانیہ کے بعد ہوں گے، یعنی پہلی دفعہ سور پھونکنے کے بعد کے کچھ حالات، اور کچھ حالات دوسری دفعہ سور۔ اذا زلزلت الارض زلزالها، جب زمین ہلا دی جائے گی، یعنی زلزلہ کی وجہ سے زمین ہلا۔ اب زمین میں زلزلہ کیا مانا؟ اصل میں یہ بات سمجھیے کہ جب سور پھونکا جائے گا تو اس کی آواز کی قوت اور طاقت اتنی زیادہ ہوگی کہ کوئی چیز اس کی تاب نہیں لا سکے گی، حتیٰ کہ مضبوط ترین پہاڑ روئی کے گالوں کے مانند اڑیں گے، جیسے آگے سورۃ قاریہ میں آئے گا، حتیٰ کہ اللہ کی وہ نشانی جسے اللہ بطور چیلنج مخلوق کے سامنے رکھتے ہیں، ہل تری من فطور، آسمان کو دیکھو کیا اس میں کوئی تمہیں نقص اور عیب نظر آتا ہے؟ اس آسمان کو بھی اللہ فرماتی ہے السماء انفطرت، ٹوٹ پڑے گا۔ یہ اس سورہ اولیٰ، یعنی پہلی جو سور، پہلی جو پھونک ہوگی، پہلا جو بغل بجایا جائے گا، اس کا اتنا زیادہ کرخت لہجہ یا کرخت آواز ہوگی کہ ان تمام چیزوں کے اندر ایک زلزلے کی کیفیت تاری ہو جائے گی۔ اسی کو بیان کیا اذا زلزلت الارض زلزالها۔ سورۃ الحج کی ابتدا کس سے فرمائی گئی؟ یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، ایسے یہاں پر لکھا گیا واخرجت الارض اثقالها۔ اب جب وہ سور پھونکا جائے گا، زمین ہلے گی، تو اللہ فرماتے ہیں زمین اپنے اندر کے بوجھ نکال باہر کر دے گی، نکال دے گی۔ دیکھیے زمین کے بوجھ سے مراد کیا ہے؟ زمین کے اندر کے بوجھ سے مراد نمبر 1 مردے جو دفنائے گئے ان کو زمین نکال دے گی، اور یہ عریانا، آپ جانتے ہیں نا آدمی نے کفن پہنا ہوتا ہے، عام لباس نہیں ہوتا، یہ لباس ہے ہی نہیں، یہ کفن ہے، یہ جسم کو ڈھانپا جاتا ہے اس دنیا کے نظروں سے، لیکن جب قبر میں اتار دیا جائے گا، قبر سے یہ مردے نکلیں گے تو اب ایک دوسرے کو دیکھ نہیں سکیں گے، نفسا نفسی کے عالم میں ہوں گے، دیکھ نہیں سکیں گے، تو اس لیے اللہ وہاں پر عریانا بالکل بے لباس اٹھائیں گے، بالکل۔ حدیث میں آتا ہے سب سے پہلا لباس ہوتا ہے ابراہیم علیہ السلام کو پہنایا جائے گا، پھر حدیث رسول اللہ فرماتے ہیں پھر مجھے پہنایا جائے گا، ٹھیک ہے جی۔ پر اب یہاں پر یہ کہا جا رہا ہے کہ زمین اپنے بوجھ کو نکال دے گی، تو ایک معنی مردے نکال دے گی، دوسرا معنی یہ بڑا توجہ طلب ہے، اللہ فرماتے ہیں کہ زمین کے اندر کے سونے، چاندی، جواہرات، لال، گور، ہر خزانوں کو ہم نکال کے باہر کر دیں گے۔ اب اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ انسان اپنی نگاہوں سے اپنے راستے میں پڑے ہوئے سونے کو دیکھیں گے، ہیرے جواہرات موتیوں کو دیکھیں گے، یہ چاندی پڑی ہوئی، لال و گوہر پڑے ہوئے ہیں، اور کوئی ان کی طرف توجہ ہی نہیں کر رہا، دیکھ ہی نہیں رہا، دھیان ہی نہیں دے رہا۔ اس وقت انسان کو فوری طور پہ حسرت ہوگی،
اور اس وقت انسان ندامت کا اظہار کرے گا. اس کی ندامت کا منظر یا ابتدا وہی سے ہو جائے گی اور وہ کہے گا کہ دیکھو اس دنیا کی خاطر میں نے دنیا آخرت کو چھوڑا, اس دنیا کی خاطر میں نے پیغمبر کو جھٹلایا, اللہ کی بات کو نہیں مانا, آج وہی دنیا ہمارے قدموں تلے رول رہی ہے, کوئی دیکھنے والا نہیں ہے. واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها, جب یہ کیفیت ہوگی نا, مردے باہر نکلیں گے یا سونے ہیرے جواہرات باہر نکل جائیں گے. وقال الانسان ما لها, انسان کہے گا اس کو کیا ہوا, سبھی کچھ باہر نکال دیا. اللہ فرماتے ہیں یومئذ تحدث اخبارا, اس روز وہ اپنے حالات بیان کرے گی, یعنی زمین حالات بیان کرے گی. اس سے اشارہ ہے سورہ ثانیہ کے بعد محشر کے میدان میں انسانوں کے گناہوں پر زمین گواہی دے گی. زمین بتائے گی کہ اس مقام پر ایک ٹکڑا کھڑا ہوگا, یا اللہ اس شخص نے میرے سر پہ کھڑے ہو کر کے, مجھ پر پاؤں رکھ کر کے یہ جرم کیا تھا. تب زمین انسان کے اعمال پر گواہی دے گی. اس سے اشارہ ہے بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَىٰ لَهَا. دیکھیں یہ جو انسان کا تعجب ہے نا, یہ سورہ کہف میں بھی اللہ نے بیان کیا ہے, مَا لِهَٰذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا. ایسے یہاں پر وہ قبر کے حوالے سے بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَىٰ لَهَا, کیونکہ تمہارے پروردگار نے اس کو حکم بھیجا ہے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ آج ہی بیان فرما رہے ہیں کہ کیا یعنی انسان زمین کے حوالے سے تعجب تو کرے گا, لیکن زمین اپنی مرضی سے تو کچھ نہیں کر رہی نا. اگر زمین اپنی مرضی سے کرتی ہوتی تو آج سارے خزانے نکال دیتی, لیکن نہیں نکال پا رہی ہے. اس کا مطلب ہے اللہ کا حکم نہیں. جب اللہ کا حکم ہوگا بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَىٰ لَهَا, تو یہ اللہ کے حکم سے ایسا کرے گی. فَيَوْمَئِذٍ يَصْدُرُ النَّاسُ أَشْتَاتًا لِيُرَوْا أَعْمَالَهُمْ, اس دن لوگ گروہ در گروہ یعنی گروہ ہو کر کے آئیں گے. آپ جانتے ہیں ہر نبی اپنی امت کے ساتھ, یہ بھی گروہ سے مراد ہے. مومنوں کا گروہ الگ, کافروں کا گروہ الگ, یہ بھی ہو سکتا ہے. پھر مومنوں میں کئی طبقات ہوں گے, صحابہ کرام کا الگ طبقہ, بدر والوں کا الگ طبقہ, احد والوں کا الگ طبقہ, ایسی مختلف طبقات ہوں گے. فتح مکہ سے پہلے والوں کا الگ طبقہ, بعد والوں کا الگ طبقہ, تابعین کا, تبع تابعین کا. پھر ان میں بھی جو نیک لوگ ہیں, مسلمانوں میں بھی نیک لوگ ہیں, ان میں سے معیار کے اعتبار سے کسی کے ایمانی قوت کو, اخلاص کو اللہ بہت بلندی عطا فرمائیں گے, تو ان کا الگ طبقہ, الگ جماعت. کچھ ایسے ہوں گے میری طرح کے گناہگار ہوں گے, ان کا الگ طبقہ ہوگا. کچھ ایسے ہوں گے جو گناہگار ہوں گے. تو ہر ایک جماعت, ہر ایک گناہ کے لحاظ سے, عمل کے لحاظ سے الگ الگ گروہ میں ہوں گے. لِيُرَوْا أَعْمَالَهُم, تاکہ ان کو ان کے اعمال دکھائے جائیں. فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ, تو جس شخص نے ذرہ بھر نیکی کی ہوگی وہ اس کو دیکھ لے گا. ذرہ کس کو کہتے ہیں؟ کبھی آپ نے دن میں کمرے کے اندر روشن دان کے اندر سے آتی ہوئی کچھ ایسی چھوٹی چھوٹی چیزیں باہر کی دھوپ کے ذریعے سے اگر دیکھی ہوں, انہیں کو ذرات کہتے ہیں, انہیں کو ذرات کہتے ہیں. اگر لائٹ آپ چلا لیں وہ نظر نہیں آئیں گے, وہ چھوٹی چھوٹی چیزیں نظر نہیں آئیں گی. دیکھنے میں اس وقت بھی بہت سارے ذرات یہاں اڑ رہے ہیں, ہمیں نظر نہیں آ رہا, کچھ بھی نظر نہیں آ رہا. اسے کہتے ہیں ذرہ. جو چیز ہمیں نظر نہیں آتی, اللہ کہتے ہیں قیامت کے دن دیکھو گے. اور ذرہ کا اصل معنی یہ ہے ایک وہ چیونٹی جو آپ کے جسم پر پھر رہی ہوتی ہے, آپ کو محسوس ہوتا ہے کوئی چیز اوپر چل رہی ہے لیکن نظر نہیں آتی. بہت غور سے دیکھنے کے بعد پھر آپ کو محسوس ہوتا ہے اچھا جسم کے رنگ کی ایک چھوٹی سی کیڑی, چھوٹی سی ایک چیونٹی آپ کے جسم پہ چل رہی ہے, اس کو اصل میں ذرہ کہتے ہیں, اس کو اصل میں. اور یہ جو اڑنے والی چیزیں ہوتی ہیں یہ بھی اسی کی جسے کے برابر ہوتی ہیں. فرمایا وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ, اور جس نے ذرہ برابر بھلائی کی ہوگی تو وہ اسے, ذرہ برابر برائی کی ہوگی تو اسے وہ دیکھ لے گا. بھلائی کی ہو تب بھی دیکھے گا, برائی کی ہو تب بھی. ہاں یاد رکھیے, اگر کسی نے برائی کر کے دنیا میں توبہ کر لی تو پھر وہ برائی اس کے سامنے نہیں آئے گی. اسی طریقے سے اگر اس نے کوئی اچھائی کی لیکن اس اچھائی کو, نیکی کو ضائع کر دیا تو وہ نیکی بھی قیامت کے دن نہیں دیکھ سکے گا, کیونکہ قیامت کے دن وہی چیز جائے گی جو ضائع نہ ہوئی ہو. اچھے اعمال کے ذریعے سے برائی اور برائی کے ذریعے سے اچھائی اگر ضائع ہو گئی تو وہ قیامت کے دن نظر نہیں آئے گی. دیکھیے سورۃ العادیات, یہ بھی مکی سورت ہے اور اس میں 11 آیات ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے اس میں 5 قسمیں کھائی ہیں, اور یہ 5 قسمیں بنیادی طور پر گھوڑوں کی 5 صفات کی قسمیں ہیں. بڑی عجیب و غریب صورت ہے, انسان کی تنبیہ کے لیے, توجہ کے لیے, انسان کے ناشکر پن کو بیان کرنے کے لیے, انسان کی رذالت اور خسالت کو بیان کرنے کے لیے. ہاں جی, اللہ تعالیٰ نے سورہ مبارکہ میں عجیب انداز اختیار کیا. توجہ فرمائیے. والعادیات ضبحا, قسم ہے سرپٹ دوڑنے والے گھوڑوں کی قسم, یعنی قسم ہے سرپٹ دوڑنے والے گھوڑوں کی, وہ دوڑے جو تیز رفتاری سے دوڑتے ہیں ان کی قسم. فالموریات قدحا, والعادیات اصل میں عدف سے ہے, دشمن کے اوپر بڑھتے ہیں آگے, ٹھیک ہے, یعنی جو تیز دوڑتے ہیں. فالموریات قدحا, پھر ٹاپوں سے یا لغل جو جس کو ان کے پاؤں کہتے ہیں, کھور کہتے ہیں. فالموریات قدحا, پھر کھور مار کر آگ نکالنے والوں کی قسم. اگر آپ نے کبھی تیز رفتار تانگے کو دیکھا ہو, رات کا وقت ہو, روڈ پر وہ دوڑ رہا ہو, تو آپ محسوس کریں گے کہ اس کے پاؤں سے چنگاریاں اٹھتی ہیں. عرب معاشرہ ہے, وہاں پر عام طور پہ گھوڑے اور اونٹ یہی سواری کے طور پہ استعمال ہوتے تھے. اونٹ نسبتاً آہستہ چلتے تھے اور گھوڑے بہت دوڑتے تھے, بہت تیز. اور جب یہ گھوڑے بہت تیز رفتاری سے دوڑتے, کسی مخصوص پتھر پر ان کا پاؤں آتا تو اس پتھر سے چنگاری اٹھتی تھی. اس سے مراد وہی ہے کہ ان کی تیز رفتاری کی مثال دی جا رہی ہے. اس قدر تیز چلتے تھے کہ پتھر پر پاؤں پڑتے ہی آگ بڑھ اٹھتی تھی. نمبر 3 فالمغیرات صبحا, پھر صبح کو چھاپا مارتے ہیں. عرب کے معاشرے میں
رات کی تاریکی میں سفر کیا جاتا تھا اور صبح حملہ کیا جاتا تھا۔ رات کی تاریکی میں لوگ حملہ نہیں کرتے تھے۔ یہ اس زمانے میں لوگ رات کی تاریکی میں یعنی چھپ کر حملہ کرنا بزدلی سمجھتے تھے، بے غیرتی سمجھتے تھے۔ آج کے دور میں ڈرون حملے کیے جاتے ہیں، چھپ کر کے پتہ نہیں کہاں سے حملہ کر رہے ہیں، پتہ ہی نہیں چل رہا۔ یہ آج کے دور کے بزدل خود کو بڑے طاقتور سمجھتے ہیں۔ اس وقت کے لوگ اس کو بزدلی سمجھتے تھے کہ رات کی تاریکی میں چھپ کر کے کسی پر حملہ کیا جائے۔ وہ کہتے تھے علی صبح حملہ کریں گے۔ ہاں، سفر رات کو کرتے تھے تاکہ دشمن کے مقام اور محاذ تک وہ صبح تک پہنچ جائے، پھر حملہ کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اس سے مراد یہ فالمغیرات صبحا، پھر ان گھوڑوں کی قسم جو علی صبح دشمن پر کیا کرتے ہیں، وار کرتے ہیں، حملہ کرتے ہیں۔ پھر اثرن به نقعا، پھر اس میں گرد اٹھاتے ہیں، یعنی ان گھوڑوں کی قسم جن کی ٹاپوں سے، جن کے کھروں سے گرد غبار اٹھتی ہے۔ اس سے بھی ان کی تیز رفتاری کی طرف اشارہ ہے۔ فوسطن به جمعا، پھر اس وقت دشمن کی فوج میں جا گھستے ہیں۔ کیا معنی یہ کہ بغیر کسی حیل و حجت کے، بغیر کسی رکاوٹ کے دشمن پر کیا ہو جاتے ہیں، یلغار کر دیتے ہیں۔ اب توجہ کیجیے، 5 صفات بیان ہوئی۔ نمبر 1 تیز دوڑتے ہیں، نمبر 2 ہانپتے ہیں، نمبر 3 صبح کو چھاپا مارتے ہیں، نمبر 4 یہ ان کے پاؤں سے گرد اٹھتی ہے، اور نمبر 5 یہ دشمن کی فوج میں گھس پڑتے ہیں، رکتے نہیں ہیں۔ یہ 5 صفات بیان کی، کس کی؟ گھوڑوں کی۔ کس کی؟ گھوڑوں کی۔ میں نے کہا عجیب صورت ہے، 5 صفات بیان کی گھوڑوں کی، اور 5 صفات بیان کر کے کہا کیا جا رہا ہے، ان الانسان لربہ لکنود، بے شک کہ انسان اپنے پروردگار کا ناشکرہ ہے۔ احسان ناشناس ہے، یعنی ناشکرہ ہے۔ دیکھیے توجہ، اللہ پاک یہاں یہ سمجھا رہے ہیں، بتانے کا مقصود یہ ہے کہ اے انسان، جس جانور کو تو پالتا ہے، حالانکہ تیرا پالنا حقیقی نہیں ہے، عارضی ہے۔ جس جانور کو تو مالک ہے، عارضی مالک ہے، حقیقی مالک نہیں ہے۔ پھر بھی دیکھ، تو عارضی مالک ہے، وہ تیرا عارضی مملوک ہے، وہ تیری بات کو کیسے سنتا ہے؟ تو ایڑ لگاتا ہے، دوڑ پڑتا ہے، نہ دن دیکھتا ہے، نہ رات دیکھتا ہے، نہ آندھی دیکھتا ہے، نہ طوفان دیکھتا ہے، نہ باد باران دیکھتا ہے، اور نہ ہی کسی قسم کا اس کے لیے آسانی کا معاملہ دیکھتا ہے۔ پھر نہیں دیکھتا کہ دشمن کمزور ہے، طاقتور ہے، تھوڑا ہے، زیادہ ہے، گھس جاتا ہے، یعنی دشمن پر حملے کے لیے آگے بڑھ پڑتا ہے۔ وہ رکتا نہیں ہے، تیری ایڑ لگانے کے بعد اس کے پاؤں سے آگ نکلتی ہے، اس کے پاؤں سے مٹی اڑتی ہے، وہ ہانپتا ہے، کانپتا ہے تیری اطاعت میں، تیری فرمانبرداری میں، کیونکہ تو تھوڑی سی گھاس کھلاتا ہے، تھوڑا سا دانہ کھلاتا ہے، تھوڑا سا چارہ کھلاتا ہے۔ اے انسان، تو کتنا بدبخت ہے، جس مالک نے تجھے پیدا کیا، جس خالق نے تجھے پیدا کیا، جس خالق نے تجھے رزق دیا، جس خالق نے تجھے نعمتوں سے مالا مال کیا، تو اس خالق کی بات نہیں مانتا، جانوروں کو نہیں دیکھتا کہ یہ جانور تیرے سے اچھے ہو گئے۔ کتنا بدبخت ہے تو جانوروں سے سبق بھی نہیں حاصل کرتا۔ یہ ہے ان الانسان لربہ لکنود۔ اب لکنود کو سمجھیے ذرا، یہ سمجھے گا تو زیادہ معنی اور کلیئر ہو جائے گا۔ کنود کہتے ہیں اس شخص کو جس کی زبان پر ہمیشہ شکوہ گلہ ہی ہو، گلہ شکوہ ہی ہو۔ ناشکرہ نہیں ہے یہ یاد رکھیے۔ ناشکری میں بعض اوقات نعمتوں کے استعمال پر منعم کا احسان بھی یاد کیا جاتا ہے، یہ ناشکرے سے بھی پرلے درجے کا ہے، اس لیے ترجمہ لکھا احسان ناشناس۔ کیا مطلب یہ کہ وہ کبھی بھی محسن کے احسان کو جانتا ہی نہیں ہے، جب بھی ذکر کیا برائی سے ذکر کیا، جب بھی ذکر کیا گلہ کیا، شکوہ کیا۔ فرمایا اے انسان، تو کتنا بدبخت ہے، ہر وقت تیری زبان پہ شکوے ہی شکوے ہیں۔ تو اس جانور کو دیکھ، جیسے تو تھوڑا سا چارہ دیتا ہے، کتنی تیری بات مانتا ہے، تھوڑی سی اس کی پرورش کرتا ہے، کتنا تیرا فرمانبردار ہے، تو ذرا بھی فرمانبرداری نہیں کرتا، ذرا بھی احسان نہیں سمجھتا۔ پھر اگلی بات فرمایا انہ علی ذلک لشہید، کہ یہ انسان جو احسان ناشناس ہے نا، یہ انسان گھوڑوں کی ان حالات سے بالکل آگاہ بھی ہے، واقف بھی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جس معاشرے میں کہا جا رہا ہے، مجھے اور آپ کو شاید اتنی سمجھ میں نہ آئے، لیکن جس معاشرے میں کہا جا رہا ہے اس معاشرے کے اندر اس چیز کو بہت گہرائی سے جانا پہچانا جاتا تھا۔ اس لیے اللہ نے فرمایا انہ علی ذلک لشہید، یہ گھوڑوں کے ان اوصاف سے اچھی طرح واقف بھی ہے کہ کتنے مالک کے وفادار ہوتے ہیں۔ تو اس وفا کو جاننے کے باوجود بھی اپنے اندر ذرا برابر وفا نہیں پیدا کر سکتا۔ اچھا، سورۃ العادیات کی ابتدائی جو 5 آیات ہیں اس میں یہ بات سمجھ لیجئے کہ ان آیات کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے ان گھوڑوں کی قسم کھا کر کے ایک اور طرف بھی توجہ دلائی ہے، اور وہ کیا ہے کہ یہ گھوڑے جس طرح اللہ کے فرمانبردار ہیں اور تم نافرمان ہو، ان گھوڑوں پر سوار ہونے والے جو لوگ ہیں نا، جن کے آرڈر سے یہ گھوڑے دوڑ رہے ہیں، وہ کون لوگ ہیں؟ صحیح حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ وہ مجاہدین ہیں، وہ صحابہ کرام ہیں جو غزوات کے لیے، جنگوں کے لیے نکل رہے ہیں۔ فرمایا یہ جو گھوڑے ہیں نا، یہ حکم مان رہے ہیں اپنے ان مالکوں کا، اور وہ مالک حکم مان رہے ہیں اپنے رب کا۔ تو تم نہ ان سے سیکھتے ہو نہ ان سے سیکھتے ہو، کتنے ناشکرے لوگ۔ آگے وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، وہ تو مال کی سخت محبت کرنے والا ہے، یعنی انسان کے بارے میں فرمایا کہ یہ مال کے بارے میں بڑا
شدید حریص ہے، محبت کرنے والا ہے، یعنی مال سے بہت زیادہ محبت کرتا ہے. افلا یعلم اذا بعثر ما فی القبور، کیا وہ اس وقت کو نہیں جانتا کہ جو قبروں میں ہیں وہ باہر نکال لیے جائیں گے؟ یعنی کیا اس کو ابھی تک معلوم نہیں ہو سکا، اندازہ نہیں ہو سکا، یقین نہیں ہو سکا؟ اس کو یقین ہو جانا چاہیے. وحصل ما فی الصدور، اور جو بھید دلوں میں ہیں وہ ظاہر کر دیے جائیں گے، یعنی سب کچھ راز اگل دیے جائیں گے. قیامت کی منظر کشی ہو رہی ہے. ان ربہم بہم یومئذ لخبیر، فرمایا بے شک ان کا پروردگار اس روز ان سے خوب واقف ہے. یہ جو فرمایا نا وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، کہ مال کی محبت میں بڑا حریص ہے، بڑا ہی شدید محبت کرنے والا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حب الدنیا رأس كل خطیۃ، مال کی محبت تمام برائیوں اور تمام گناہوں کی جڑ ہے. دیکھیے دو چیزیں، ایک ہے مال کمانا، ایک ہے مال کی حرص. مال کمانا ممنوع نہیں ہے، مال کی حرص ممنوع ہے. حرص کیا ہے؟ حرص یہ ہے کہ مال کمانے کی خاطر حلال حرام کی تمیز چھوڑ دی جائے، اللہ کے احکامات کو پس پش ڈال دیا جائے، اللہ کے حقوق کو سلب کیا جائے، مخلوق کے حقوق کو سلب کیا جائے. یہ ہے مال کا حرص. ورنہ مال کمانا ممنوع. صحابہ کرام نے بڑی بڑی تجارتیں کی ہیں. تجارت ممنوع نہیں ہے، ملازمت ممنوع نہیں ہے. ممنوع کیا چیز ہے؟ حرص. اللہ پاک ہم سب کو حرص سے بچائے. سورۃ القارعہ، یہ القارعہ قیامت کے ناموں میں سے ایک نام ہے، جیسے کہ الغاشیہ، الحاقہ، ایسے ہی القارعہ ایک نام ہے. کھڑکھڑانے والی، اس کی پہلی ہی آیت سے اس سورہ مبارکہ کا نام القارعہ لیا گیا ہے. یہاں پر قیامت کے حالات بیان کیے گئے ہیں. ایک وہ حالات کہ جو نفخ سور اولیٰ کے بعد ہوں گے، اور دوسرے وہ حالات کہ جہاں احتساب ہوگا اور فیصلہ ہوگا جنت کا یا دوزخ کا. القارعۃ ما القارعہ وما ادراک ما القارعہ، کھڑکھڑانے والی کیا ہے اور آپ کیا جانیں کہ کھڑکھڑانے والی کیا ہے. یوم یکون الناس کالفراش المبثوث، جس دن لوگ ایسے ہوں گے جیسے بکھرے ہوئے پتنگے. آپ جانتے ہیں موسم میں کیسا آتا ہے کہ جس میں اتنے زیادہ پتنگے آ جاتے ہیں، پتہ نہیں کہاں سے آتے ہیں، اور رات گزرنے کے بعد صبح آپ دیکھتے ہیں زمین پر ڈھیر پڑے ہوتے ہیں اور نیچے اوپر کر کے پڑے ہوتے ہیں. فرمایا اس دن آپ دیکھیں گے کہ لوگ پتنگوں کی طرح اوپر نیچے پڑے ہوں گے. مانا یہ کہ لوگ ایک دوسرے کی پرواہ کیے بغیر، پتہ ہی نہیں ہوگا کون کس کے اوپر گر رہا ہے، ایسے دوڑتے چلے جائیں گے. وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنفُوشِ، اور پہاڑ ایسے ہو جائیں گے جیسے دھنکی ہوئی رنگ برنگ کی اون. یہاں تک نفخ اولیٰ کے بعد فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، تو جس کے اعمال وزنی اور بھاری نکلیں گے وہ عیش کی اور پسند کی زندگی میں ہوگا. کیا مانا یہ کہ اس کو ایسی زندگی دی جائے گی جہاں اس کی پسند اور عیش کے مطابق فیصلے ہوں گے. آگے وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ، اور جس کے وزن ہلکے ہوں گے. آپ جانتے ہیں ترازو میں چیز رکھی جاتی ہے، اگر وزنی ہو تو اہمیت زیادہ ہوتی ہے، ہلکی ہو تو اہمیت کم ہو جاتی ہے. تو اللہ فرماتے ہیں اعمال وزنی ہوں، یعنی جس کے اعمال وزنی ہوں گے مطلب یہ کہ اس کے اعمال کی اہمیت زیادہ ہوگی تو وہ جنتی، اور اعمال ہلکے ہوں تو ان کا ٹھکانہ کہاں؟ جہنم میں. فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ، تو اس کا مرجع یعنی اس کا لوٹنا. ماں کو ماں بھی اسی لیے کہتے ہیں کہ بیٹا اولاد ماں کی طرف کچھ بھی ہو جائے، کوئی بھی تکلیف کوئی بھی مصیبت پریشانی ہو تو دوڑتی کس کی طرف ہے؟ جن کی مائیں نہیں ہیں اللہ ان کی ماؤں کی مغفرت فرمائے، اور جن کی مائیں ہیں اللہ انہیں اپنی ماؤں کی قدر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور جن کی مائیں ان کے لیے ان کے مطابق شاید اس طرح خیال کرنے والی نہیں ہیں، اللہ ان کو بھی ہدایت نصیب فرمائے. فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ، فرمایا اس کا مرجع ہاویہ ہے. ہاویہ کس کو کہتے ہیں؟ جہنم کو. وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ، آپ کو کیا سمجھ، آپ کیا جانتے ہیں کہ یہ ہاویہ کیا ہے؟ ہاں جی، ماہیہ یعنی وہ ہاویہ کیا ہے، آپ کو کیا پتا؟ نار حامیہ، فرمایا وہ دہکتی ہوئی آگ ہے، بھڑکتی ہوئی نار حامیہ، گرم آگ ہے. اصل معنی اس کا یہ گرم آگ. سوال یہ کہ آگ تو گرم ہی ہوتی ہے، آگ تو گرم ہی ہوتی ہے. اس کے دو جواب ہیں. ایک جواب یہ کہ جب اللہ آگ سے گرمائش کو نکال دے تو وہ گرم نہیں رہتی. آل ابراہیم علیہ السلام کو دیکھ لیں. ایک جواب اس کا مطلب یہ ہے کہ آگ کے اندر گرمی سردی، گرمی ہو یا سردی کی صفت اللہ نے پیدا کرنی ہے. دوسرا جو جواب ہے وہ یہ ہے کہ دنیا کی آگ کے مقابلے میں کہا گیا کہ قیامت کی آگ زیادہ سخت ہوگی. سورۃ التکاثر اس سورہ مبارکہ کی فضیلت کے حوالے سے رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روز صحابہ کرام سے فرمایا کیا تم میں سے کوئی ایسا آدمی ہے جو قرآن کے چھٹے حصے کی روزانہ تلاوت کرے؟ صحابہ کرام نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ ہم میں سے کسی میں اتنی مجال نہیں کہ وہ روزانہ کی بنیاد پر، مطلب یہ کہ عام طور پہ ہم روزانہ ایسا نہیں کر سکتے، کبھی کبھی تو ہو سکتا ہے لیکن روزانہ روٹین میں ایسا نہیں ہو سکتا. پھر آپ نے فرمایا کہ 1000 آیات چھٹا حصہ قرآن کا بنتا ہے، کوئی ہے جو پڑھ سکے؟ عرض کی کہ یا رسول اللہ روٹین میں نہیں. پھر آپ نے فرمایا کہ سورۃ التکاثر پڑھ لیا کرو، یہ قرآن کے چھٹے حصے کے برابر اجر اور ثواب کا باعث ہے. الہاکم التکاثر، فرمایا لوگوں تمہیں بہت سی طلب نے غافل کر دیا ہے. ذرا اس کو سمجھیے گا بھائی، پس منظر سمجھیے گا. عرب کے معاشرے کے اندر
عرب معاشرے کے اندر حالات یہ تھے کہ لوگ دو چیزوں پر بہت توجہ کرتے تھے. نمبر ایک، اولاد کی کثرت پر. اولاد کی کثرت یہ ان کی طرف سے بنیادی بات تھی. کیوں؟ اس لیے کہ ان کے ہاں سرداری ملتی ہی اس کو تھی جس کا کنبہ، قبیلہ، خاندان بڑا ہوتا تھا. بات اس کی مانی جاتی تھی جس کا خاندان بڑا ہوتا تھا. تو وہ کہتے تھے خاندان بڑا ہوگا، اولاد زیادہ ہوگی تو ہر جگہ چرچا ہی چرچا ہوگا، واہ ہوگی. اس لیے ان کے نزدیک اولاد کا زیادہ ہونا یہ باعث فخر بات تھی. آج کے دور میں، آج کے معاشرے میں ایک وہ خاندانی منصوبہ بندی کا ایک لیبل لگا دیا گیا اور لوگوں کو پتہ نہیں کس کس غلط سمت پہ چلا دیا گیا ہے. تو آج کے دور میں لوگ زیادہ اولاد کو باعث فخر نہیں سمجھتے. البتہ اس معاشرے میں دوسری چیز دوسرے نمبر پہ جو تھی وہ تھی مال کی کثرت. آج مال کی کثرت کو ترجیح دے دی گئی ہے. ٹھیک ہے، بنیاد بنا لیا گیا. یہ بات سمجھیے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ دنیا اور آخرت میں معیار عزت مال ہے. لوگ سمجھتے ہیں کہ ترقی کا بنیادی طور پر زینہ وہ مال ہے. لوگ سمجھتے ہیں کہ مال نہیں تو کچھ نہیں. یہ بات سمجھ. اللہ پاک نے ان دونوں نظریات کی یہاں پر تردید فرمائی ہے. فرمایا جس چیز کو باعث فخر سمجھتے ہو ان کو کہا گیا. جس چیز کو تم باعث فخر سمجھتے ہو وہ نمبر ایک کیا ہے؟ اولاد، انسانی جان. دوسری چیز مال. فرمایا جن جانوں کو تم باعث فخر سمجھتے ہو جاؤ جا کر کے قبرستان میں دیکھو کتنی جانیں پڑی ہوئی ہیں. دوسری بات، جس مال کو تم باعث فخر سمجھتے ہو اس مال کو دیکھو، تم لے کر کے چلتے ہو، اچانک راستے میں کوئی رازن آتا ہے، پورا کا پورا قافلہ ہی لوٹ لیا جاتا ہے. برسوں کی محنت منٹوں میں ضائع ہو جاتی ہے. کیا رہا تمہارے بلے؟ تو کس چیز پر فخر کر رہے ہو؟ جانوں پر یا مالوں پر؟ سنو، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہونا آخرت کے اعتبار سے. فائدہ کیا ہونا ہے؟ ہاں، اگر تم نے ان چیزوں کو، اسی اولاد کو، اسی مال کو اللہ کے لیے صرف کر دیا، اللہ کے حکموں کے مطابق صرف کر دیا، پھر یہ تمہیں فائدہ دے گی. اور اگر صرف تفاخر کے لیے اس کو جمع کر رہے ہو اولاد کو، یا تفاخر کے لیے مال کو جمع کر رہے ہو، تو پھر تمہارے لیے کوئی فائدہ نہیں ہے. یہ بات تمہیں قبر میں جا کر کے بھی پتہ چل جائے گی اور برزخ کی اپنا قیامت کے دن بھی تمہیں معلوم ہو جائے گی. دیکھیں، الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر. فرمائے لوگوں، تمہیں بہت سی طلب نے غافل کر دیا ہے. یہ مترجم نے یہاں پر مال لکھا ہے، میں نے عرض کیا اس معاشرے کے اعتبار سے پہلے اولاد پھر مال کا ہم تصور کریں گے. حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم نے قبریں جا دیکھی ہیں، یعنی تم نے بہت ساری جانیں قبروں میں اترتی ہوئی دیکھ لی ہیں جو قبروں میں آج پڑے ہوئے ہیں، یا تم نے بہت سارے مال کمانے والے قبروں میں اترے ہوئے دیکھ لیے ہیں. کلا سوف تعلمون، دیکھو تمہیں قریب معلوم ہو جائے گا. اس سے مراد قبر ہے کہ جیسے ہی قبر میں اترو گے تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ تہی دامن خالی ہے، کچھ نہیں ہے. نہ اولاد ساتھ گئی نہ مال ساتھ گیا. حدیث میں آتا ہے بندہ کہتا ہے مالی مالی مالی، میرا مال میرا مال میرا مال، لیکن جیسے ہی اس کی روح قبض ہوتی ہے نہ مال اس کے ساتھ نہ اولاد اس کے ساتھ. ثم کلا سوف تعلمون، پھر دیکھو تمہیں عنقریب معلوم ہو جائے گا. اس سے مراد قیامت والے دن تمہیں. تو دو دفعہ کہا سوف تعلمون، قبر کے اترنے کے بعد یا قبر سے اٹھنے کے بعد. کلا لو تعلمون علم الیقین، دیکھو اگر تم جانتے ہو یعنی علم یقین رکھتے ہو تو نتیجہ کیا ہے؟ نتیجہ یہ ہے کہ پھر تمہیں ایسے غافل نہیں ہونا چاہیے. اگر تمہیں علم یقین ہے قیامت کے بارے میں، اللہ کی پکڑ اور اللہ کی گرفت پر یقین ہے، تو پھر تم کبھی بھی اس طرح کی تفاخر والی چیزوں میں نہیں پڑو گے. اولاد مانگنا برا نہیں ہے، میں نے پہلے عرض کیا، لیکن اس اولاد کو اللہ کے لیے قربان کر دیا جائے، اللہ کے احکامات پر اس کو چلا دیا جائے، پھر تو بہت اچھی بات. لیکن اگر اس اولاد کو صرف جمگٹے کے طور پر، اپنا کنبہ قبیلہ خاندان بڑھانے کے طور پر اگر اس کو طلب کیا جائے، پھر یاد رکھیے اس کو کوئی فائدہ نہیں. پھر یہ پکڑ ہے لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ، تم ضرور دوزخ کو دیکھو گے. ثُمَّ لَتَرَوُنَّهَا عَيْنَ الْيَقِينِ، پھر اس کو ایسا دیکھو گے کہ عین الیقین، کہ تمہیں آنکھوں سے یقین آ جائے گا، یعنی عین الیقین ہو جائے گا. ایسا دیکھو گے تمہیں. دیکھیے، یقین کی کئی قسمیں ہیں. علماء نے اس کی 3 بڑی قسمیں لکھی ہیں. نمبر 1 علم الیقین، نمبر 2 عین الیقین، نمبر 3 حق الیقین. توجہ، علم یقین کا مطلب یہ ہوتا ہے مجھے آپ کو سب کو پتہ ہے کہ سعودی عرب ایک مملکت ہے، سب کو پتہ ہے نا جی. کئی ایسے ہیں جو نہیں گئے، جو گئے ہیں وہ تو چلے گئے، لیکن جو نہیں گئے ان کو بغیر دیکھے، بغیر گئے بھی یقین ہے نا کہ ہے دنیا میں. اسے کہتے ہیں علم الیقین. لیکن اگر وہ جا کر کے سعودیہ کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں گے تو اس کو کیا کہیں گے؟ عین الیقین. دیکھنے کے بعد جو تحفظ کی دوری کا ایک سلسلہ دل میں پیدا ہوتا ہے نا، اس کو کہتے ہیں حق الیقین. اسے کیا کہتے ہیں؟ اب اللہ فرماتے ہیں لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ ثُمَّ لَتَرَوُنَّهَا عَيْنَ الْيَقِينِ. آج تو تمہیں علم یقین نہیں ہو رہا، لیکن کل تمہیں عین الیقین بھی ہو جائے گا. ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ، پھر تم سے اس روز نعمت کے بارے میں پوچھو گی، یعنی نعمتوں کے بارے میں. یاد رکھیے یہاں نعمت سے مراد ہر نعمت. خاص طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب انسان کو اٹھایا جائے گا
تو سب سے پہلے یعنی اوپر قیامت میں قبر کی بات نہیں ہوتی. قبر میں پہلا سوال اللہ کی الوہیت توحید، دوسرا سوال رسول اللہ علیہ وسلم کی ذات عالی، تیسرا سوال دین کے حوالے سے، اور پھر اس کے بعد جو اعمال کے اعتبار سے سوال ہوگا وہ نماز کا ہوگا. اعمال کے اعتبار سے سوال کس کا ہوگا؟ لیکن قیامت والے دن جو سب سے پہلا سوال ہوگا وہ انسان کی صحت کے بارے میں ہوگا، چونکہ اس میں سب برابر ہے نا، مومن کافر مشرک سب برابر ہے. پوچھا جائے گا تمہیں ہم نے صحت دی تھی، تم نے کیا کیا؟ پھر ایک عجیب سوال اللہ کے رسول بیان فرماتے ہیں، فرمایا کہ پھر سوال ہوگا کہ تمہیں ٹھنڈا پانی دیا تھا، تم نے اس نعمت کے ساتھ کیا کیا، یعنی اس کا بدلہ اور صلہ کیا دیا. اس سے اس حدیث سے کیا پتہ چلا کہ معمولی چھوٹی نعمت بھی ہو تو وہ بھی قابل سوال ہوگی، اس پر بھی سوال ہوگا. ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، ہر نعمت کے بارے میں سوال ہوگا بھائی. سورۃ العصر، اللہ اکبر. اس سورہ مبارکہ کی کہ اختصار کا یہ عالم ہے کہ 3 چھوٹی چھوٹی آیات ہیں، مکی صورت ہے یہ، اور اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمانے کی قسم کھائی ہے. پھر فرمایا کہ انسان خسارے میں ہے. زمانے سے مراد کیا ہے؟ زمانے سے مراد یہاں پر بہت سارے اقوال ہیں. عصر کا وقت بھی لیا گیا ہے، زمانے سے مراد ہر انسان کا موجود زمانہ بھی لیا گیا، زمانے سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ بھی لیا گیا. لیکن جو محققین کی رائے وہ یہ ہے کہ والعصر ان الانسان لفی خسر، زمانے کی قسم یعنی تاریخ انسانیت کی قسم، تاریخ انسانیت کی قسم. کیا کہ انسان خسارے میں ہی رہا. انسان، یا انسان سے مراد کیا ہے؟ ہر انسان نہیں، یا انسان سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اکثریت کی بات کی ہے کہ اکثر لوگ خسارے میں رہے. کیوں؟ اس لیے کہ پھر آگے بتا دیا کہ خسارے سے بچنے والے 4 طرح کے لوگ ہیں. 4 صفات والے لوگ خسارے سے بچ گئے، باقی سارے کے سارے خسارے. تاریخ انسانیت یہی بات بتاتی ہے. والعصر، قسم ہے زمانے کی، عصر کی قسم، عصر کے وقت کی، زمانے کی، رسول کے زمانے کی، یا ہر انسان کے وقت کی، یا پھر تاریخ انسانیت کی قسم. ان الانسان لفی خسر، انسان نقصان میں ہے. الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فرمایا 4 قسم کے لوگ ایسے ہیں، مگر وہ لوگ کہ جو ایمان لائے، نیک عمل کرتے رہے اور آپس میں حق کی تلقین کرتے رہے اور صبر کی تاکید کرتے رہے. یہ لوگ خسارے میں نہیں ہیں. یہ لوگ خسارے میں کیوں کہا خسارہ؟ یاد رکھیے پیچھے کہا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، انسان کو سب سے زیادہ حسین اور جمیل بنایا ہے. یہ بات پہلے کہی اور پھر کہہ کر کے یہ بات سمجھائی گئی. ثم رددناه اسفل سافلین، ثم رددناه اسفل سافلین، پھر اس کو ہم نے نچلی سطح پہ سب سے پس جگہ پہ اتار دیا. اس پس جگہ سے اتارنے کا ایک معنی بھی یہی ہے کہ جب اس نے اللہ کی نہیں مانی تو وہ کہاں چلا گیا؟ روحانی طور پر ذلت کی اتھا گہرائیوں میں گر گیا. یہاں پر بھی معنی یہ ہے کہ انسان اگر اللہ کی نہیں مانتے تو ذلت کی اتھا گہرائیوں میں گر گئے اور وہ خسرت دنیا والآخرہ، دنیا میں بھی خسارہ اور آخرت میں بھی خسارہ. لیکن جن انسانوں نے اللہ پر ایمان جنہوں نے قبول کیا، اعمال اچھے کیے، یاد رکھیے صرف ایمان کافی نہیں ہے، صرف ایمان کافی نہیں ہے. ایمان کے ساتھ اللہ نے ہر جگہ عمل صالح کو ضرور بیان کیا. اور پھر اگلی 2 صفات تو ہے ہی بہت بڑی، حق کی تلقین کرنا اور صبر کی تاکید کرنا، یعنی خود بھی حق پر چلنا، دوسروں کو بھی تاکید کرنا، تلقین کرنا، خود بھی صبر کرنا اور دوسروں کو بھی صبر کی تلقین کرنا. یہ ہے نجات کے راستے، ورنہ خسارہ ہی خسارہ ہے.